ریاض الصالحین میں باب چل رہا ہے توبہ کا۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی توبہ کا واقعہ، جبکہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حدیث کا کل کا جو حصہ بیان کیا گیا، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کی مشکلات اور اس وقت جو ماحول تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا، غزوے کا جو طریقہ کار تھا اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور ساتھ ساتھ اپنی طرف سے جو کوتاہی ہو گئی تھی غزوے کی تیاری کے سلسلے میں، اور پھر اس سستی کے نتیجے میں مسلمانوں کا آگے نکل جانا، لشکر کا آگے نکل جانا اور ان کی پہنچ سے باہر نکل جانا، ان چیزوں کا بیان ہوا۔ روایت کا جو حصہ آج پڑھا جائے گا اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر وہ نکل گیا آگے، کیمپ سے بھی، لشکر گاہ سے بھی آگے چلا گیا، میں نہیں جا سکا۔ اب یہاں ان حضرات کے جانے کے بعد مدینہ میں میری کیا حالت ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بڑی تکلیف دیتی تھی کہ میں جب بھی باہر نکلتا تھا تو کوئی مخلص مسلمان مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا تھا کہ جس کے اوپر جہاد فرض ہوا ہو اور اس کے لیے یہ کام کرنا بھی ضروری ہو اور وہ نہ کیا ہو۔ عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، اپاہج اور معذور قسم کے لوگ تھے، یا خالص جو منافق قسم کے لوگ جن کے بارے میں کسی کو شک نہیں تھا، تو ایسے لوگ رہ گئے تھے، باقی اور کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَتَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب بھی میں باہر نکلتا تو مجھے یہ بات بڑی پریشان کرتی، یحزننی انی لا ارى لی اسوہ الا رجل مغموسا علیہ فی النفاق، مجھے یہ بات بڑی پریشان کرتی کہ میرا شمار یا تو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ زبردست قسم کے منافق ہیں، اور رجل مما عذر اللہ تعالی من الضعفاء، یا پھر وہ لوگ ہیں جن کا عذر اللہ نے قبول کیا ہے، ان کو معذور قرار دیا ہے، وہ نہ جائیں جہاد میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ یہ بڑے زبردست قسم کے جنگجو، بہادر، نڈر صحابی تھے، تمام غزوات کے اندر شرکت کی۔ تو یہ چیز جب دیکھتے تھے کہ میرا شمار اب کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں منافقوں کے ساتھ رہ گیا ہوں، اپاہج لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں، عورتوں کے ساتھ رہ گیا ہوں، تو یہ چیز فرماتے ہیں مجھے تکلیف دیتی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالات تھے اور کیا آپ سوچ رہے تھے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے تک کوئی میرا تذکرہ نہ فرمایا۔ وہاں ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ کعب کا کیا بنا ہے، وہ کیوں نہیں آ سکا؟ تو کسی آدمی نے میری غلط شکایت کر دی، کہا کہ وہ جو خود پسندی، مال و دولت کی ہوس کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں آیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تو نے میرا دفاع کیا کہ تم غلط بات کہہ رہے ہو، کعب بن مالک جو ہے وہ ایسا نہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، ابو حیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان حضرات میں سے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کا پیچھے رہ جانا عارضی تھا۔ حقیقت میں تو 3 افراد رہے تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلص مسلمان حضرت ابو حیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کا پیچھے رہ جانا عارضی تھا۔ ہوا یوں کہ ابو حیثمہ بھی مخلص مسلمان تھے، لیکن بس کسی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو خود ان کا اپنا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں اسی طرح جیسا کہ اس وقت کا روایت تھا، میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کھجوروں کے پکنے کے موسم میں چلے جایا کرتے تھے باغات میں اہل و عیال کے ساتھ، اور یہ تفریح کے ایام ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ بڑی زبردست قسم کی کھجور کی اور اس کی انگور کی زبردست قسم کی چھاؤں تھی، میری 2 بیویاں میرے ساتھ تھیں باغ کے اندر، اور پانی ڈال کے نیچے زمین کو ٹھنڈا کیا گیا اور کھانے پینے کی تمام چیزیں مہیا کی گئیں۔ فرماتے ہیں یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میرا دھیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا ابو حیثمہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے ان کی اگلی پچھلے سب خطائیں معاف ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید گرمی کے اندر اتنا مشقت والا سفر، اتنی مشقت کے ساتھ اسلحے کا بوجھ اٹھائے، تلواریں لٹکائے ہوئے صحرائی سفر کے اندر جا رہے اور تکلیف میں ہوں، اور تم یہاں اپنی بیویوں کے ساتھ دادے عیش دے رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی وقت اپنی بیویوں کو کہا کہ میری سواری تیار کرو۔ سواری تیار کی، کپڑے پہنے سفید، اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور اکیلے ہی سفر کے اوپر نکل گئے۔ حالانکہ قافلہ تبوک پہنچ چکا تھا، 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر ہو چکا تھا، تو خود ہی اکیلے سفر کے اوپر نکل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے دور سے دیکھا کوئی سفید لباس والا کوئی آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کون ابا خیسمہ، اللہ کرے ابو خیسمہ ہو۔ چنانچہ ابو خیسمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اپنے آپ کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیچھے رہ جانے سے، غزوے سے پیچھے رہ جانے کی جو حسد تھی، بے برکتی تھی، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں ہوا۔ تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی تذکرہ نہ فرمایا، حتی بلغ تبوک، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ فقال وہ جالس فی القوم بتبوک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے درمیان تبوک میں ہی، آپ نے فرمایا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہوا ہے، مطلب یہ کیوں نہیں آیا وہ؟ فقال رجل من بنی سلمہ، بنو سلمہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ حبسہ بردہ، یا رسول اللہ اس کی دو چادروں نے روک دیا ہے۔ عربوں میں روایت دو چادروں کا تھا، یہ بڑا لباس کو حلہ کہا جاتا ہے، دو چادریں یہی لباس ہوتے تھے اور یہ اعلیٰ لباس ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ یہ رزق کی فراوانی اور کشائش کی طرف اشارہ ہے، تو مطلب یہ کہ مالی کشائش نے اس کو روک دیا ہے، پیسے نے اس کو روک دیا۔ وَالنَّظْرُ فِي اطفیہ، اور اپنے کندھوں کی طرف نظر کرنا، یعنی عجب، خود پسندی اور پیسے کی وجہ سے مال و دولت میں سے رک گیا۔ فقال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اس آدمی کو، بے سما قلتا، تم نے بہت غلط بات کہی، واللہ یا رسول اللہ، قسم سے یا رسول اللہ، ما علمنا علیہ الا خیرا، کعب بن مالک کے بارے میں ہمیں خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں پتا، مطلب یہ کہ بہت اچھا آدمی ہے، جس طرح اس آدمی نے کہا ہے یہ وجہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فبینہ ہوا علی ذالک، اسی دوران ہی رعا رجل مبیضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس والے ایک آدمی کو دور سے دیکھا، یذول بالسراب، صحرا کا سراب چھٹتا جا رہا تھا اس سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ابا خیسمہ، اللہ کرے ابو خیسمہ ہو۔ فیضا ہوا ابو خیسمہ انصاری، تو سب نے دیکھا ہوا کہ ابو خیسمہ انصاری تھے۔ باہو الذی تصدق بساع التمر حین لمزه المنافقون، اور یہ ابو خیسمہ انصاری وہی ہیں کہ جن کے اوپر منافقین نے لعن طعن کیا تھا جب اللہ نے صدقے کا حکم کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مال لے کر آئے تو منافقین نے اعتراض کیا، کہا یہ ریاکار آدمی ہے، اور حضرت ابو خیسمہ انصاری اپنی حیثیت کے مطابق ایک سا 2-3 کلو کھجور صرف لے کر آئے تو منافق کو پھر اعتراض کیا، کہا کہ دیکھو اس 2-3 کلو کھجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے لیے وعید ذکر کی قرآن پاک میں کہ جو مسلمانوں کو صدقے کے سلسلے میں لعن طعن کرتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ تو یہ وہی ابو خیسمہ انصاری ہیں جن نے 2-3 کلو کھجور صدقہ کی تھی تو منافقوں نے اعتراض کیا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِسَاعِ التَّمْرِ، یہ وہی ابو خیسمہ انصاری ہیں جن نے ایک سا کھجور صدقہ کی تھی، حین لمز المنافقون، اور منافقوں نے ان کے اوپر لعن طعن کیا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مجھے خبر ہوگی کہ آپ واپس تشریف لانے والے ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، دشمنوں کے اوپر ایسا روب طاری ہو گیا، حضرات صحابہ نے کچھ دن وہاں قیام کیا لیکن دشمن کو سامنے آنے کی جرت ہی نہیں ہوئی، وہاں کافی دیر رہے اور وہاں تجارت بھی کی اور مال وغیرہ بھی سمیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اخروی اجر بھی عطا فرمائے، دنیاوی اجر بھی عطا فرمائے، ان سب کو سمیٹ کر سالمن غانمن حضرات صحابہ واپس آئے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بات مجھے کسی نے بتائی تو مجھے یہ فکر لگ گئی کہ میں اب کیا بتاؤں گا اور کیا بات بتا کر کیا عذر وہاں پیش کر کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچ سکوں گا، یہاں تک کہ مجھے جھوٹ کے وسافل بھی آنے لگے تو جھوٹ بول لیتا ہوں۔
اور یہ جھوٹ بولنا کہ وساوس آنا ظاہر ہے حضرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ عدول ہوتے ہیں، سب کے سب عادل ہیں، وہ کسی بھی بڑے گناہ مبتلا نہیں ہو سکتے، کسی سے کوئی غلطی ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کے اوپر ثابت قدم نہیں رہنے دیتے بلکہ اس کو گناہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اول گناہ ہوتا نہیں، کبھی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اوپر ان کو برقرار دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں محفوظیت کا عقیدہ۔ حضرات صحابہ معصوم تو نہیں انبیاء کی طرح، لیکن محفوظ ہیں، ان سے گناہ ہوتا نہیں، ہو بھی جائے کبھی کبھار تربیت کے دوران تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہ کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتے، علیحدہ کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، گناہ سے دور فرما دیتے ہیں، توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وسوسہ جھوٹ کا آنا ظاہر ہے، اس کے خلاف نہیں، کہتے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں اب جھوٹ ہی بول لوں گا اور کیا کروں، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچے۔ اور ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بہت بڑا جرم ہے اور جھوٹ اس سے ہلکا جرم ہے، تو اب دو جرموں میں سے کچھ ایک تو کرنا پڑے، یا تو ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی اور وہ بڑا جرم ہے میں نہیں برداشت کر سکتا، یا پھر ہلکا پھلکا جھوٹ کا بہانہ بنا لوں گا۔ تو میرا خیال یہی ہوا کہ میں کوئی جھوٹی بات کہہ دوں گا، کوئی جھوٹ موٹ بہانہ بنا لوں گا، یہ بات فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر آ گئی۔ لیکن اور اس سلسلے میں نے لوگوں سے مشورہ بھی کرنا شروع کر دیا، لیکن جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ تشریف ہی لے آئے ہیں تو بس یہ سارے جھوٹ کے خیالات وساوس رخصت ہو گئے، اور میرے دل کے اندر یہ بات پکی طرح بیٹھ گئی کہ سوائے سچ کے مجھے کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ کہہ دوں گا۔ تو کیا واقعہ ہوا؟ فرماتے ہیں قال فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ قافلہ، فرماتے جب مجھے یہ خبر پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس تشریف لا رہے من تبوک، حضرنی بسی، تو غم نے مجھے گھیر لیا، فتفقت واتذکر الکذب، مجھے جھوٹ کے خیال آنے لگے، واقول بما اخرج من سخطہ غدا، میں اپنے آپ سے کہنے لگا کل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے سے کیسے نکل پاؤں گا۔ واستعین والا ذالک بکل ذی رائے من اہلی، اپنے گھر والوں میں سے بھی جو ذی رائے تھے، ذی عقل تھے، ان سے بھی مشورے کرتا رہا کہ کیا کروں۔ فلما قیل، لیکن جب مجھے یہ کہا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، ذاہان الباطل، سب جھوٹ کے خیالات رخصت ہو گئے، حتی عرفت انی لم انج منہ بشیء ابدا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چل گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں کوئی بھی بات کسی بھی طریقے سے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غصے سے بچ نہیں سکتا۔ فاجمعت صدقہ، میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لے آئے۔ وکانا اذا قادم من سفر بدا بالمسجد فرکع فی رکعتین ثم جلس للناس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد سے ابتدا فرمایا کرتے تھے، اس میں 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر لوگوں کی ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے۔ یہ سنت طریقہ ہے سفر کا، گھر سے نکلے اس وقت بھی 2 رکعتیں ادا کرے۔ حضور نے فرمایا کہ سفر پر بندہ نکلتا ہے اپنے گھر میں ان 2 رکعتوں سے اچھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑ کے جاتا۔ تو گویا کہ یہ چوکیدار سے، حفاظت سے، مال و اسباب سے، گھر والوں کے حق میں، اس کے حق میں سب سے نافع چیز یہ 2 رکعتیں ہیں، سب سے بڑھ کر چیزیں۔ بندہ گھر سے سفر اختیار کرتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے گھر والوں کی حفاظت کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، روٹی کا انتظام، دوسری ضروریات، اور حضور فرما رہے کہ ان سب سے بڑھ کر وہ 2 رکعتیں ہیں جو اپنے گھر میں مسافر پڑھ کے جاتا ہے، یہ ان سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ جب سفر سے واپس آئے تو سیدھا گھر نہ جائے بلکہ محلے کی مسجد میں پہلے جائے، وہاں 2 رکعتیں تحیت المسجد ادا کرے، اس کے بعد اپنے گھر واپس آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ تو آپ آئے، مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعتیں ادا کی اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ آگے کیا واقعہ ہوا، حقا بن مالک کیسے نبی پاک کے سامنے پیش ہوئے، دوسرے لوگ جو منافق قسم کے تھے انہیں آ کر کیا عذر پیش کیا، اس کا بیان انشاءاللہ بالکل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح